برادران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کو، برادران اسلام کو عید سعید کی بہت بہت مبارکباد۔ بالخصوص ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں مسلمانان ہند کو اور ہمارے برادران وطن کو عید رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ رمضان کی تکمیل پر، روزوں کے اہتمام پر، قرآن مجید کی تلاوت پر، صدقات، خیرات، زکوٰۃ کی ادائیگی پر، تربیت و تزکیے کے حصول پر ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مشغولیتوں کو، ان مصروفیتوں کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ دنیا میں اور آخرت میں عطا فرمائے۔ ہم لوگوں نے رمضان میں جو تربیت اور تزکیہ حاصل کیا ہے، جو ہدایت اور رہنمائی حاصل کی ہے، جو قوت اور توانائی حاصل کی ہے، جو ہمت و طاقت حاصل کی ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ ان خوشیوں میں ہمیں برادران وطن کو شریک کرنا ہے، برادران وطن کو ساتھ لے کر ان خوشیوں اور ان تعلیمات کے مطابق ملک کی، سماج کی، انسانیت کی خدمت میں پیش رہنا ہے۔ اس دفعہ رمضان 2020 کی آمد ایک ایسے موقع پر ہوئی ہے جب دنیا بھر میں کورونا وائرس کی وجہ سے ایک بحران ہے، اور ملک عزیز بھارت میں یہاں کے عام باشندے بھی اور مسلمان بھی بہت سی مصیبتوں میں گھرے رہے۔ CAA NRC NPR کا مسئلہ اور اس پہ تحریک زوروں پر تھی، اور اس کا کوئی ابھی نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا کہ راجدھانی دلی میں فسادات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور فسادات کا سلسلہ ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ فوری کووڈ-19 کا، کرونا وائرس کی وبا کا، لاک ڈاؤن کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ ایک ایسے موقع پر رمضان المبارک کا آغاز ہوا۔ مسلمان رمضان المبارک سے بھرپور استفادے کی طرف متوجہ ہوئے۔ جو مصیبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے ان مصیبتوں کا خاتمہ فرمائے۔ CAA NRC NPR کے مسئلے پر ملک بھر میں کئی لوگ شہید ہو گئے، اور کئی نوجوان گرفتار ہیں، اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دلی فسادات میں کئی لوگ شہید ہو گئے، اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ معصوم لوگ گرفتار ہو رہے ہیں۔ کووڈ-19 لاک ڈاؤن میں ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، مزدور، غریب لوگ مستقل پریشانیوں کا شکار رہے، بھوک پیاس کی مصیبت میں گرفتار رہے، ہزاروں کلومیٹر پیدل چلنے پر مجبور ہوئے، اور اس دوران کئی لوگوں کا انتقال ہو گیا۔ عید مبارک کی ان خوشیوں میں، عید سعید کی ان خوشیوں میں، خوشیوں کے اس موقع پر ہم ان بھائیوں کے غم میں، تکلیف میں، مصیبت میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کا خاتمہ فرمائے۔ کووڈ-19 لاک ڈاؤن میں، مصیبت کی ان گھڑیوں میں مسلمانوں کی جانب سے بلا لحاظ مذہب و ملت انسانوں کی خدمت کا سلسلہ جاری رہا۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ ملک میں مسلمان مال و دولت کے اعتبار سے یہاں کی دیگر کمیونٹیز میں سب سے غریب کمیونٹی ہے۔ اس کے باوجود سب سے زیادہ مال و اسباب کو اپنے بھائیوں پر بلا لحاظ مذہب و ملت مسلمانوں نے خرچ کیا۔ لاک ڈاؤن کے دوران ان سب کی خبر گیری کرتے رہے۔ خصوصیت سے مسلم نوجوان نہ صرف مال و اسباب بلکہ اپنے جسم و جان سے اپنے بھائیوں کی خدمت کرتے رہے۔ مصیبت کی ان گھڑیوں میں مسلم اداروں، مسلم جماعتوں،
بالخصوص مسلم جوانوں کی جانب سے جس ہمت و جرت کا، جس صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا گیا ہے وہ لائق تحسین ہے۔ عید کی خوشیوں میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ رمضان کا یہ موسم اور عید کی یہ خوشیاں کرونا وائرس کی وبا کے نتیجے میں ہم مساجد میں جمع نہیں ہو سکے، عیدگاہوں میں نماز ادا کرنے سے قاصر ہیں، اس پر ہمیں دکھ ہے، لیکن کرونا وائرس کی روک تھام میں حکومت کی اقدامات، ہیلتھ اینڈ ہائیجین ڈپارٹمنٹ کے اقدامات کی ہم تائید کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تاکہ انسانیت اس وبا سے بچ سکے، ہمارا ملک بھی، ملک کے عوام بھی اس وبا سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن اس موقع پر اس وبا کا بھی ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں جو کمیونل وائرس کے نام سے، انتہا پسند قوم پرستی، جنونی تشدد کے نام سے ہمارے ملک میں زوروں پر ہے۔ ہمارے ملک میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ اکثریت کا نشہ، حکومت و اقتدار کی طاقت، گھمنڈ اور غرور نے ظلم اور ناانصافی کی راہ لے لی ہے۔ ظلم اور ناانصافی کسی بھی مہذب سماج کے لیے ایک بدنما داغ ہیں، ایک کلنک ہیں۔ میں اس موقع پر برادران وطن سے عید کا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر ملک و سماج میں جو ملک و سماج کو غیر مستحکم کرنے والی طاقتیں ہیں، جو ظلم و ناانصافی، نفرت و تشدد کی علم بردار ہیں، اس سے ملک کو، سماج کو بچانا ہے۔ برادران وطن کو اس میں اہم رول ادا کرنا ہوگا۔ یہ نفرت، عداوت یا ظلم اور ناانصافی کسی ایک طبقے کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے، اس سے پورا سماج تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ہم کو، ہمارے ملک کو، ہمارے سماج کو تباہی سے، بربادی سے بچانا ہے۔ اس لیے ہم سب کو مل کر محنت کرنی ہوگی۔ عید الفطر کا پیغام محبت کا پیغام ہے، بھائی چارگی کا پیغام ہے، غمگساری کا پیغام ہے، خدمت انسانیت کا پیغام ہے، ہمدردی کا پیغام ہے۔ ہم کو ہمارے اس ملک میں عید کی ان خوشیوں کے موقع پر امن و امان کی خوشیاں، عدل و انصاف کی خوشیاں، ترقی و خوشحالی کی خوشیاں، اور جس سے ملک کا ہر شہری مستفید ہو سکے، ایسا ماحول بنانا ہے، ایسی خوشیاں لانا ہے۔ اس پیغام کے ساتھ ہم عید کا پیغام دیتے ہیں۔ بہت بہت مبارک ہو، عید مبارک، جزاک اللہ، شکریہ۔